السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اس کا 1431544403 اس سے سوالات ہیں کہ اگر آپ ان کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ اپنے پیپر میں اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں۔ بالکل تھوڑی سی تعداد ہے ان سوالوں کی، تو آپ کو یہ سوال بھی پڑھ کر بتائے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس کے اوپر نشان لگا لیں، اور دوسری چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، یہ ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، آپ نے اپنی اسائنمنٹ انگلش میں دی ہے اور پیپر آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسائنمنٹ اردو میں دی ہے اور پیپر انگلش میں دینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی لینگویج چوز کرنی ہے، انگلش کرنی ہے یا اردو کرنی ہے۔ اور یہ چیز کہ آپ نے جب بھی پیپر لکھنا ہے تو اس میں ایک بھی لینگویج میں لکھنا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک سوال انگلش میں لکھ دیا، 2 سوال اردو میں لکھ دیے، ایسے نہیں کرنا۔ جو سٹارٹ میں آپ لینگویج یوز کریں گے، اردو کریں یا انگلش کریں، تو آپ نے اسی کو ہی اینڈ تک لے کے جانا ہے۔ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے بچوں کو کہ اردو میں دے سکتے ہیں یا انگلش میں دے سکتے ہیں یا پیپر، تو دونوں آپ کے لیے اس میں یونیورسٹی نے آپ کے لیے چوائس رکھ دیا ہے کہ دونوں میں سے آپ کوئی بھی لینگویج چوز کر کے آپ اپنا پیپر دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے آئی سی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے؟ نیز انٹرنیٹ کس طرح لوگوں کو مختلف مواصلاتی ذرائع کے ذریعے آسانی سے بات چیت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ سیکنڈ ہے اس میں پروگرامنگ لینگویج کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز کے درمیان فرق واضح کریں۔ اس میں اگر آپ پوائنٹس کے ساتھ اپنا جواب لکھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کا سوال جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اس میں آپ کا ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دے سکتا ہے۔ اور جو نیو شیٹس آئی ہیں بچوں کی، تو اس میں یہ ہے کہ صرف 2 صفحے دیے جائیں گے، یعنی کہ 4 سائڈز ہوتی ہیں، آپ نے صرف اس کو فل کرنا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ تقریباً 5-5 6-6 جو سائڈز ہوتی تھیں اس کے اوپر آپ نے پیپر فل کرنا ہوتا تھا، لیکن اب آپ کے لیے آسانی کر دی گئی ہے، صرف 2 صفحے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، اس کے بعد آتا ہے پروسیس مینجمنٹ آپریٹنگ سسٹم کا ایک لازمی فنکشن کیوں ہے؟ مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ 4 ہے، کمپیوٹر وائرس کیا ہے؟ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی وضاحت کریں۔ 5 مشہور اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے نام لکھیں۔ 5واں ہے، ماڈل کی تہوں کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تصور کی وضاحت کریں۔ تعلیم اور تفریح میدان میں ٹیکنالوجی اپلیکیشن کے استعمال کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، کمپیوٹر سسٹم کے بنیادی اجزاء کیا ہیں اور یہ کس طرح مل کر کام انجام دیتے ہیں؟ سوال نمبر 8 ہے، سافٹ ویئر کسے کہتے ہیں؟ کوئی سے 5 اپلیکیشن سافٹ ویئر کے نام لکھیں اور کوئی سے 3 تفصیل سے بیان کریں۔ کوئی سے 5 آپ نے لکھنے ہیں اور ان میں سے 5 میں سے کوئی بھی 3 جو ہے وہ آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں، یا اس طرح یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کوئی سے 2 کریں یا کوئی سے 5 کریں، اس طرح بھی آ سکتا ہے یہ سوال۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، جنرک ان پٹ ماڈل ڈائیگرام کی مدد سے ان پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ماڈیول کی وضاحت کریں۔ اس میں آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے، ڈائیگرام کے علیحدہ سے نمبر ہوگی، یعنی کہ اگر 20 سوال کا نمبر ہے نا تو 5 نمبر کی تقریباً ڈائیگرام ہی ہوگی یا 7 نمبر کی۔ جب بھی آپ کے پاس پیپر آتا ہے تو آپ نے اس کو پہلے دھیان سے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو سوال اچھا آتا ہے نا اس کو لکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے سوال میں آپ کے جواب میں کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے، کوئی لائن غلط ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، کراس نہیں لگانے یا اس کے اوپر کوئی لائن وغیرہ نہیں لگانی کہ یہ غلط ہو گیا ہے، تو ایسے کام نہیں کرنے، کیونکہ جب بھی آپ کا پیپر چیک ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کا جو ایگزامینر ہے اس کا دھیان سیدھا اس کٹنگ کے اوپر جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ کٹنگ کی ہے تو اس کے نمبر یہاں سے کٹ ہو جائیں گے، تو اس طرح آپ کا جو جواب ہے نا اس کے جو نمبر ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش یہی کرنی کہ اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے اس کو وہیں پہ چھوڑ کے تو آپ نے کریکٹ کر کے لکھ دینا ہے، اس کو کٹنگ نہیں کرنی۔ یہ چیز جو ہے بچوں کے بہت زیادہ نمبر، یہ کٹنگ جو آپ کرتے ہیں نا اس چیز کی وجہ سے آپ کے بہت زیادہ نمبر جو ہے وہ کٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کو آپ نے نیچے لکھ دینا ہے، اس کو کٹنگ بالکل بھی نہیں کرنی۔
اور پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے مارکر کا یوز کرنا ہے، مارکر کا، اور آپ کا جو بال پوائنٹ ہوتا ہے اس کا یوز کرنا ہے۔ اور یہ چیز کہ اب آپ کے پاس یہ ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ شیٹس پہ ان کے ایک پوائنٹ لکھا، اس کے نیچے لائن لگائی، اس کی پھر ایک لائن چھوڑ کے اس کے نیچے لکھا، تو ایسے آپ کی جو لائنیں وہ ویسٹ ہوں گی اور آپ کا جواب جو ہوگا وہ پورا نہیں آئے گا۔ کوشش یہ کرنی کہ اب جو لائنیں آپ نے بالکل کم کر دینی ہے، جو لائنیں چھوڑتے ہیں اسٹوڈنٹ، لائنیں ختم کر دیں، لائنیں جو چھوڑنا اس چیز کو ختم کر دیں، اور سیدھا اپنے جواب لکھے، صرف آپ نے ٹو دی پوائنٹ جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 10 ہے، مانیٹر میں ریزولوشن کی اہمیت کی وضاحت کریں اور یہ ڈسپلے کے معیار کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ چیز یہ کہ آپ نے جب بھی اس کی تیاری کرنی ہے نا بیسکس آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی، تو آپ نے اس میں جو اس کے ان پٹ آلات ہیں، جو اس کے آؤٹ پٹ آلات ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ فوکس ان کے اوپر کرنا ہے۔ اس کے اوپر ہر صورت میں سوال آتے ہیں، مانیٹر کے بارے میں آ جاتا ہے، کی بورڈ کے بارے میں اس کی کیز لکھیں، اس طرح بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شارٹ کٹ کیز بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ماؤس کے استعمال، کی بورڈ کے استعمال، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیپر میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے ان کو لازمی کرنا ہے ان پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11 ہے، ملٹی میڈیا کی اہمیت لکھیں اور اس کے مختلف اجزاء کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 12 ہے، آپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے، اس کے بنیادی کام اور ذمہ داریاں واضح کریں۔ سوال نمبر 13 ہے، 13 کمپائلر اور انٹرپریٹر پروگرام کے نفاذ کی رفتار اور کارکردگی کے لحاظ سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، ڈیٹا کمیونیکیشن کے 5 اجزاء کون کون سے ہیں، خاکے کی مدد سے وضاحت کریں۔ اس میں بھی آپ سے ڈائیگرام مانگی گئی ہے۔ 15واں ہے، اسپیچ ریکگنیشن ڈیوائسز کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے فوائد اور محدودات کیا ہیں۔ بس یہ 15 سوال ہیں۔ اگر آپ ان کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ اپنے پیپر میں اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہوپ سو کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔